سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے بہترین وظیفے کے بارے میں اور اس کے بہت سارے فائدے۔ تو چلیے پورا بیان جو سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے باپ، بہت ساری مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا۔ بچی کے رشتے کو لے کر اب تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر پریشانی نہ ہو اور ماں باپ فکر مند نہ ہو۔ تو میں اس کا علاج سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ ہر بیماری کے علاج کے سلسلے میں جو بھی آیت یا حدیث یا دعا میں پیش کروں گا انشاءاللہ اس کی شارٹ کلپ بنے گی اور وہ شارٹ کلپ کے ذریعے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے انہیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے بہتر رشتہ بچے یا بچی کے لیے عطا فرمائے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب جو کوئی شخص اس آیے کریمہ کو، یہ آیے کریمہ سورۃ الزاریات کی ہے، پارہ نمبر 27 اور آیت یہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جو شخص اس آیے کریمہ کو، یعنی باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ اگر بچے بچی کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن لڑکا یا لڑکی خود کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ آیے کریمہ کو 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں اس کے لیے بہترین جوڑے کا اہتمام فرما دے گا۔ ایک اور عمل ہے اچھے رشتے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ لڑکی یا لڑکا جو بھی اپنے لیے اچھے رشتے کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھ پر دم کرے اور پانی گلاس میں لے کر پانی پر دم کرے، اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرے اور وہ پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل غیب سے اس کے لیے بہتر رشتے کا اہتمام فرما دے گا۔ تو آج پہلی چیز جو آپ کو بتائی گئی وہ جو بچیاں اور بچے رشتے کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں۔ اب آئیے دوسری پریشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری پریشانی ہے کہ اس وقت دنیا میں جس کسی کو دیکھو
टेंशन में आपको नजर आएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, अपसेट, परेशान, गमगीन। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने अपनी उम्मत के हर गम का इलाज किया है और ऐसे नुस्खे अता फरमाए हैं जिन नुस्खों को इख्तियार किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हर किस्म की परेशानियों से नजात अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको 99 बीमारियों से शिफा अता फरमाता है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी गम है कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं तो याद रखें कि हदीस में सिर्फ इतना ही आया है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं कि हमारी जो सोच है ना, वो दुनिया के टेंशन से नजात हासिल करने की सोच है, आखिरत की तो फिक्र है ही नहीं, जबकि आखिरत का टेंशन सबसे बड़ा टेंशन है और आखिरत की फिक्र सबसे बड़ी फिक्र है, लेकिन हम उसका गम तो लेते ही नहीं, न उसका हम टेंशन लेते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कहा लगाते, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम पुलसिरात से गुजर चुके हो? कहा नहीं। कहा कब्र के सवालात और जवाबात से फारिग हो चुके हो? कहा नहीं। कहा मीजान पर आमाल तुम्हारे तोले जा चुके? कहा नहीं। हिसाब किताब हो गया? कहा नहीं। कहा जिस पर इतना टेंशन हो वो दुनिया में कहे लगाएगा कि कब्र के सवालात का टेंशन, मीजान का टेंशन, पुलसिरात का टेंशन, और ये सब यकीनी है, ज़न्नी नहीं है, गुमान वाली बात नहीं, डेफिनेट है कि मीजान पुलसिरात कहां से गुजरना है। तो जिसके सर पर इतना टेंशन हो वो शख्स कहे कैसे लगा सकता है? तो इस अमल के हवाले से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के हवाले से मुहद्दिसीन और सूफिया फरमाते हैं, इससे कोई ये न समझे कि ये सिर्फ दुनिया के गम का इलाज है या आखिरत के गम का भी इलाज, यानी इसके पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया के गम से भी और आखिरत के गम से भी छुटकारा अता फरमा देता है। ये इतना अजीम नुस्खा है। तो दूसरा जो मर्ज है वो टेंशन का, और इसके हवाले से अभी आपने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के हवाले से आपने समाअत फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लें। तीसरी तकलीफ जो आज इंसानों को है वो डरना, फियर, घबराहट, बेचैनी, ऐसा महसूस होना कि अभी दिल बैठ जाएगा, अभी रूह निकल जाएगी, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। सोते हैं तो चौंक करके उठ जाते हैं, तबीयत घबराती है, बेचैनी होती है। तो इस तरीके से माहौल हो तो आपको नरेमन पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है,
میں اس کے حوالے سے نسخہ عطا کر دوں. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت ڈرتا ہو یا بے چینی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرمائے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو پڑھ لیں. اور یہ وہ دعا ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں اس دعا کی عظمت کو. حضور بھی اسے پڑھا کرتے تھے. جب کسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، اسے پڑھیں، ڈر نکل جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی اور سکون عطا فرمائے گا. یہ دعا آپ کو نوری اوراد و وظائف کتاب کے اندر باہر مکتبہ طیبہ سے مل جائے گی. نوری اوراد و وظائف میں یہ دعا موجود ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ اور بعض روایت میں 11 مرتبہ اگر صبح کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو جو گناہ سے بچنا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کہ کبھی گناہ کا خیال پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جائے اور گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے پڑھے. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی یہ پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان کی شرارتوں سے آپ کو اپنی پناہ عطا فرما دے گا. اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں تعوذ ہی پڑھا تھا. حضرت مریم نے بھی تعوذ ہی پڑھا تھا. یہ بہت فضیلت والی چیز ہے. زندگی رہی تو میں اس پر خود یعنی اس پر انشاءاللہ العظیم اسی چیز پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تعوذ کی فضیلت کیا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آج اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، گناہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں اور اللہ عز و جل سے ڈر آپ کے دل میں پیدا کرنا آپ چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی پناہ عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس سے انسان شفا چاہتا ہے لیکن جلدی سے اسے شفا ملتی دکھائی نہیں دیتی. مشائخ چشت ہوں یا مشائخ قادریہ ہوں، ہر ایک نے علاج کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ انتخاب کیا وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے ذریعے غریب نواز علیہ رحمہ تو ہر پرابلم کا علاج سورہ فاتحہ سے فرماتے تھے. ہر پریشانی کا، بیماری کا، روزی کا اور جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے فرماتے. اب آئیے سورہ فاتحہ سے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں.
اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ مرض سے شفا کے لیے قرآنی نسخہ آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الملک ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے، لیکن اس کو کچھ طریقے بتائے گئے مشائخ کی طرف سے، کچھ تعداد بتائی گئی ہے، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب اسے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اول آخر تین مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم سے الف لام کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے 7 مرتبہ پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ مریض خود ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیں، یا پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں، یا مریض کو دم کر کے آپ دم کر دیں مریض کو پڑھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جیسے سورہ فاتحہ ہے، ایسے ہی اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یہ بہت عظیم سورت ہے، بہت برکت والی سورت ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔